السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکو نمبر 15 کا، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقا حسنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو نہیں سوری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا۔ سبحان اللہ۔ لا يرزق لا يرزقنهم لا يرزقنهم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لا يرزقنهم اللہ رزقا حسنا، یہاں پر اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا، کوئی بتائے گا جی؟ یہاں پر کوئی بتائے گا یہاں پر کیا ہوا؟ لا يرزقنهم اللہ رزقا حسنا۔ میم یہ اللہ جی اللہ سے فعل مجہول نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، پھر بولیں۔ میم میں نے کہا کہ آپ معروف مجہول فعل کا پوچھ رہی ہیں تو یہ نہیں، معروف متعدی ہے اور کہ لازم کا پوچھ رہی ہیں۔ میم یہ متعدی فعل ہے نا، اس میں آگے دو مفعول بھی موجود ہیں، دو آئے گا مفعول نہیں، رزقاً نہیں، ایک مفعول اور ہے، یہ رزقاً حسناً اس حسنا۔ کی رزق ہے، اچھا اور پھر بولیے، دونوں نہیں مل سمجھ کر آیا۔ کیونکہ میم فائل ہے رزقن حسنن بھی پورا مفعول ہوگا، میم آئی تھنک دونوں مرتبہ صرف توصیفی بن کے۔ مرکب توصیفی بن کے مفعول بنے گا۔ ہاں جی، رزقاً حسناً جو ہے وہ مرکب توصیفی بن کر اس کا مفعول بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ پہلی بات دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے ہجرت کی، پہلی بات ایمان تو لے آئے لیکن پھر انہوں نے ہجرت کر دی، یعنی جن لوگوں نے دیار کفر، یعنی جس علاقے کے اندر کفر موجود تھا اس کفر سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ دیار کفر سے نکل کر دار الایمان میں چلے گئے۔ دار الایمان کون سا تھا؟ دار الایمان کون سا علاقہ تھا؟ مدینہ، مدینہ منورہ۔ دار الکفر اس وقت کون سا تھا؟ مکہ۔ مکہ۔ یعنی وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، کس لیے گئے؟ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی جنہوں نے دنیا کے لیے گھر بار نہیں چھوڑے، صرف اللہ کی عبادت اور اس کے دین کے لیے چھوڑ دیے، اور اس کے اولیاء کی نصرت کے لیے ہجرت کی، اللہ کے ولیوں کے لیے انہوں نے دین کے لیے اپنے ملک کو، اپنی دنیا کو، اپنے علاقے کو چھوڑا۔ آج ہم کس کے لیے چھوڑتے ہیں؟ اپنے مال کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اور جس نیت سے انسان ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ہجرت عطا کر دیتا ہے۔ وہ ہجرت کی نیت جو وہ کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ جو انسان شادی کی نیت سے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ جو انسان مال کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جو دین کے لیے ہجرت کرتا ہے میرا رب اس کو وہ دین بھی عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم سب لوگوں کی ہجرت صرف اور صرف مال اور دولت کے لیے ہے۔ آج ہم سب کے سب لوگ اگر یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں تو صرف اور صرف مال کے لیے جاتے ہیں کہ ہم مال زیادہ کما لیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ مال تو ہم کما لیتے ہیں لیکن نسلیں ہم اپنی برباد کر دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک نسل ہماری کچھ بہتر ہوگی، اگلی نسل اس سے کچھ شاید وہ بھی بہتر ہو، اس سے اگلی نسلیں آخر کار اس ماحول کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، وہ اپنی روٹس کو، اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو انہی لوگوں نے تو دار الکفر کو چھوڑا اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، اور آج ہم اپنے ایمان کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اپنے دار الایمان کو چھوڑ کر دار الکفر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دین کے لیے دیکھیں ہم لوگوں کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے گھر بار بنا دیے، ہم نے پکے گھر بنا دیے، ہمیں تو ایک علاقہ، اپنا محلہ بھی چھوڑ جانا مشکل لگتا ہے۔ اگر کوئی رینٹ پر رہ رہا ہوتا ہے وہ اپنا محلہ بھی چھوڑ کے نہیں جاتا،
کہ ہم نئے محلے میں جا کے ایڈجسٹ کیسے کریں گے، کیونکہ ہماری ہجرت دین کے لیے ہے ہی نہیں، ہماری ہجرت مال اور دولت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان لوگوں نے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کر کے گھر سے نکلا اور اس کے دین کی عظمت اور سربلندی کی خاطر نکل کھڑا ہوا، اور جہاد کرتے کرتے وہ انسان شہید ہو گیا، یا پھر اگر وہ گھر میں بھی فوت ہو گیا لیکن ہجرت کی اس نے، گھر میں بھی وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی اعلیٰ درجے کا حقدار بنا دے گا۔ رب العزت نے فرمایا وہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پا لے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب کائنات مزید اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرماتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، یعنی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت عطا کرے گا، وہاں سدا بہار زندگی ہوگی جس پر موت نہ آئے گی، رونقیں ہوں گی، ہر وقت محفلیں سجی ہوئی ہوں گی، آرام ہوگا، اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روحوں کو پرندے بنا کر وہ جنت میں گھومتی پھرتی ہیں اور سارا دن جنت سے چبتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو انسان سویا ہوا ہوتا ہے نا اس کو بھوک نہیں لگتی، اور جو زندہ ہیں ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کی روحیں سارا دن جنت سے چکتی پھرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر واپس آ کر رات شام کو واپس قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت برحق ہے، میرے رب ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رب العزت سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، وہ بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی ہے نہیں جو رزق عطا کر سکے۔ اللہ بغیر حق کے رزق دیتا ہے، جس کا حق نہیں ہوتا اس کو بھی اللہ دے دیتا ہے، جو بغیر سوال کی جو سوال بھی نہیں کرتا اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے، جو سوال کرتا ہے اس کو بھی اللہ دے دیتا ہے، جو محنت نہیں کرتا میرا رب اس کو بھی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کا پیٹ بھر رہے ہیں تو ہم نے کوئی کمال کا کام کیا، ہم میں سے کمال کوئی نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی کسی کو ایک دانہ نہیں کھلا سکتا۔ دیکھیں ہمارے حکمران ہیں کتنے امیر کبیر، پیسہ دولت سب کچھ ہے، لیکن وہ لذتیں نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں، کتنے فروٹس، کتنا کچھ دیا کھانے کو، وہ نہیں کھا سکتے۔ وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے، وہ لاچار ہیں کھانے سے۔ میرا رب سب کو دینے پر قادر ہے۔ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا اور بے حد بردبار ہے۔ یعنی قیامت کے دن وہ داخل ہوں گے ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، اور وہ جنت ہے۔ کن کو؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نا۔ ہماری تو مرضی بھی اللہ کی رضا کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو ڈھالتے ہی نہیں اللہ کی طرف، ایک قدم اللہ کی طرف 10 قدم پیچھے، پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر 10 قدم پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ دنیا داری بھی تو دیکھنی ہے نا، دنیا کے لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کہے گی۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ
रबी बिनत बरा रजी अल्लाह ताला अनहा जो हादसा बिन सराका रजी अल्लाह ताला अन की वालदा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, हादसा के बारे में भी आप मुझे कुछ बताएं। सईदना हादसा रजी अल्लाह ताला अन जो थे वो बदर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उन्हें नामालूम सिम से एक तीर आकर लगा था कि अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूं, और अगर कहीं और है तो उसके लिए मैं रो दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हारिसा, जन्नत के बहुत से दर्जे हैं और तुम्हारे बेटे को फिरदौस से आला में जगह मिली है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सईदा अनस रज़ी अल्लाह ताला अन से अस्हाबे बेर मौन्ना यानी उन 70 सहाबा के बारे में रवायत है जिन्हें एक ही दिन धोखे से शहीद कर दिया गया था। जिन लोगों ने इनको शहीद किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनूत में उनके लिए बद्दुआ और लानत भी फरमाई थी। सईदा अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनके बारे में कुरान मजीद में ये अल्फाज भी नाजिल हुए थे जो बाद में मनसूख हो गए। वो क्या थे? बल्लिगू अन्ना कौमना अन्ना लकीना रब्बना फरदिया अन्ना वरदीना अन, हमारी तरफ से हमारी कौम तक ये बात पहुंचा दो कि हमने अपने रब से उस इस तरह मुलाकात की है कि वो हमसे खुश है और उसने हमें भी खुश कर दिया है। ये सही मुस्लिम की रवायत है। सलमान अल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में एक दिन और एक रात पहरा दिया उसे 1 महीने के रोजे और नमाज का सवाब मिलेगा, और जो पहरा देने की हालत में मर गया उसे इसी तरह का अजर बराबर मिलता रहेगा और इसका रिस्क भी जारी कर दिया जाएगा और वो फितनों से महफूज हो जाएगा। व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम, और यकीनन अल्लाह ताला जरूर सब कुछ जानने वाला और बेहद बुर्दबार है। अल्लाह ताला के अलीम होने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला नेक अमल करने वालों के दर्जात और उनके मर्तबों से वाकिफ है। हलीम से मुराद क्या है? कि वो माफ करता है, वो माफ करने के बाद मेरा रब दरगुजर भी कर देता है, सुभान अल्लाह, की जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ताला गुनहगार की सतर पोशी भी करता है और बड़े ही तहम्मुल वाला है, बड़े तहम्मुल से दरगुजर कर देता है, और अल्लाह ताला उसकी खताओं को मिटा देता है, उसके नामा अमाल से मिटा देता है, सुभान अल्लाह। आज इस नीयत से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह तुम हमारे नामा अमाल से हमारी गुनाहों को ऐसे साफ कर दे जैसे कि उसके ऊपर कोई निशान भी बाकी ना रहे, कि उस स्याही का भी निशान बाकी ना रहे। या अल्लाह, हम तेरे आगे शर्मसार नहीं होना चाहते, तू हमें माफ कर दे, तू हमसे राजी हो जा। हमने बड़ी गुनाह, बड़ी कोताहियां, बड़ी गलतियां कर दी, तू हमें माफ कर दे, तू हमें अपने सामने शर्मसार होने से बचा ले। ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور। ये और जो कोई बदला ले जैसा कि उसके साथ ज्यादती की गई थी, फिर उस पर ज्यादती की गई तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला यकीनन निहायत दरगुजर करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि और जो कोई बदला ले जैसा कि उसके साथ ज्यादती की गई थी, फिर उस पर ज्यादती की गई तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद करेगा। जिस शख्स के साथ ज्यादती और जुल्म किया गया हो, उसके लिए जायज है कि उस जालिम का मुकाबला वैसे ही ज्यादती के साथ करे। अगर वो ऐसा करे तो इस पर कोई मुआवजा नहीं होगा, उस पर कोई मलामत भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो अगर उससे बढ़े जाता है, उस जुल्म और ज्यादती से बढ़ कर उससे उस पर जुल्म करता है, तो यकीनन यकीनन अल्लाह ताला उसको जरूर जरूर अज़ाब अता करेगा। इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह ताला निहायत दरगुजर करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शूरा में, और बुराई का बदला उस जैसी बुराई है, फिर भी अल्लाह ने ये माफी कहा हुआ है कि तुम ले सकते हो, लेकिन मेरे रब ने कहा फिर भी फमन आफा व अस्लहा अजरुहु अल्लाह, फिर भी जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मे है, यकीनन वो जालिमों से मोहब्बत नहीं रखता।
مقاتل بن حیان اور ابن جریج نے ذکر کیا کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے ایک سریے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس کے محرم کے مہینے میں مشرکوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ سریے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سی جو ٹولیاں تھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جاتی تھیں تو ان کو سریے کہا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ نہیں، 3 4 5 اس طرح کے صحابہ کرام ہوتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے ان سے کہا کہ وہ محرم کے مہینے میں لڑائی نہ کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ تو جواب میں مسلمانوں نے بھی ان سے لڑائی کی تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نواز دیا تھا۔ اور یہ مشرکین ایسے تھے، جب مسلمانوں سے ایسے لڑائی جھگڑا کرتے تو پھر کہتے کہ مسلمانوں نے حرمت کے مہینوں کو بھی پامال کر دیا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور اسی کو ان کے بارے میں ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، اے نبی آپ کہہ دیں، اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن کو بڑا کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات کیا ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز راتیں اور دن برابر ہوتی ہیں، سم ٹائمز دن بڑا رات چھوٹی، سم ٹائمز رات بڑی دن چھوٹا۔ یہاں پر کیا حکم ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن کو بڑا کر دیتا ہے، جیسے گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، جیسے سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ دن اور رات میں کمی بیشی سے موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی پر دن رات اور سورج اور چاند کے بھی تمام فائدے ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائناتی تبدیلیوں کے بارے میں انسان کو بیان کر دیا کہ جس طرح سے رات کے گزرنے کے بعد ایک صبح کا روشن سورج آتا ہے، وہ انسان کو بالکل اسی طرح سے، اگر انسان گمراہی کے اندھیرے سے نکلتا ہے تو وہ بالکل صبح کی روشنی، وہ جو روشنی ہے، وہ جو نور ہے، وہ ایمان کی علامت ہے۔ جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ رات کے اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری رات موبائلز پر سکرولنگ میں گزر جاتی ہے، پوری رات بچے گیمز میں کھیلتے رہتے ہیں، ساری رات گیمز پر گزار دیتے ہیں۔ وہ رات جب میرا رب آسمان پر، ہمارے سر کے اوپر جو آسمان ہے وہاں پر میرا رب موجود ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں؟ ہم کہتے ہیں ابھی بچوں کو چھٹیاں ہیں، ابھی بچے ریلیکس ہو رہے ہیں، تو ریلیکس ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ وہ راتوں کو جاگیں اور دن کو آرام کریں۔ یہ عادتیں ہم نے اپنی اولادوں کی، ہم نے اپنی نسلوں کی خراب کری تھی، جس کی وجہ سے پورے کے پورے ملک اور پوری کی پوری دنیا کے معاشرے خراب ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، یعنی وہ کروڑوں کی سنتا ہے، ایک دو کی نہیں، انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، حشرات کی، ہر ایک کی سنتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وہ کروڑوں کی سنتا ہے، اللہ بصیر ہے، اس سے رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کو سیاہ پتھر پر چلتے ہی دیکھتا ہے، یعنی اتنی بلندی سے میرا رب ہر چیز کو، میرے رب نے اپنے بارے میں کیا فرما دیا، اللہ بہت باریک بین ہے۔ یعنی باریک بین سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہر چیز کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، بہت باریکی سے دیکھ رہا ہے۔
ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ سمیع و بصیر کے بارے میں بعد میں بیان کر فرما دی، یہ سب اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ سب کچھ نہیں سن سکتے، وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، یہ صرف میرا رب دیکھ سکتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند اور بہت بڑا ہے۔ وہ اول ہے اور وہی آخر ہے، وہ کامل ہے اپنے نام، اپنے صفات، اپنے اسماء اور اپنے وعدوں کا سچا۔ اس کا ہر وعدہ حق اور برحق ہے، اس کا دین حق ہے۔ میرے رب نے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کی عبادت نفع بخش ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں۔ اور کافروں کا پکارنا تو گمراہی ہی ہے۔ کافر اگر جس کو پکارتے ہیں وہ گمراہ ہی ہیں، وہ ان کو سن نہیں سکتے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کے سوا یہ سب پکارتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند اور بہت بڑا ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بلند ہے، اس لیے وہ تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ میرے رب کا عرش بلند ہے، وہ عالی قدر ہے، اس لیے وہ اپنی صفات میں کامل ہے، وہ تمام مخلوقات پر غالب ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں سب سے بلند ہے۔ یہ اس کی عظمت اور کبریائی ہے کہ قیامت کے روز زمین اس کے قبضہ قدرت میں اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اتنی بڑی زمین یا آسمان سب میرے رب کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کیا کسی اور کے پاس اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ کوئی اتنا بڑا، اتنا عظیم الشان ہے میرے رب کہ وہ ساری کے ساری زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن کے اندر فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ روز قیامت سب فیصلے میرے رب کے اختیار میں ہوں۔ آج اللہ نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین، لطیف باریک بین ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا بصیر، اب یہاں اللہ نے فرما دیا کہ وہ باریک بین ہے، اور پھر باریک بینی کے ساتھ خوب خبر رکھنے والا بھی ہے۔ باریک بین ہے یعنی زمین جب پیاسی تھی، زمین پر قحط ہو اور نباتات اور درخت خشک ہو چکے ہوں تو آسمان پر تبدیلیاں کون لے کر آتا ہے؟ وہی ہے جو آسمان سے ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادل اٹھا کر لاتی ہے اور ہوا، اور پھر اللہ کے حکم سے پیاسی زمین کو پانی برسا دیا جاتا ہے۔ اور وہ جس نے اپنے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ فَتُصْبِحُ الْأَرْضَ مُخْضَرَّةً، تو زمین سرسبز ہو گئی۔ پھر جب کسی جگہ ہر شے تر و تازہ اور سبز و شاداب ہو جاتی ہے، سیاہ خشک ویران اور قحط زدہ زمین بھی کیسے لہلہانے لگتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کتنی پولوشن ہوتی ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، ایک بارش ہوتی ہے اور سب کچھ واضح صاف ستھرا ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے، کتنا صاف ستھرا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی عنایتیں ہیں، یہ میرے رب کی نوازشیں ہیں کہ میرے رب ہر چیز کو کتنا خوبصورتی سے ہمیں دکھاتا ہے۔ دیکھو سب پہ گرد و غبار ہے، ایسے ہی ہمارے دلوں کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے گناہوں کے سبب۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو ہمارا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ کیا کریں کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اپنے رب کو بسا سکیں، وہ کیا کریں کہ میرا رب ہمارے دلوں کو وہ قرب نصیب کر دے کہ ہم دنیا سے بھاگ جائیں۔
ہم دنیا کی محبتوں دنیا کی لذتوں سے بھاگ جائیں؟ وہ کیا کریں کہ دنیا کی محبتیں دنیا کی لذتیں ہمیں اپنی طرف نہ کھینچے؟ ہم اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ہے کہ دنیا ہمیں کھینچ رہی ہے، پھر ہے کہ دنیا کھینچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ وہ ہر چیز کو، وہ چاہے وہ باطن ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ ظاہر ہو، ہر چیز کو میرا رب اس کی بھلائی اس کی برائی ہر چیز سے واقف ہے۔ باریک بینی سے مراد ہم مانگنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں اپنے رب سے، لیکن میرا رب بہت باریک بینی سے ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے ہر چیز سے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا ہی بے پرواہ اور تمام تعریفوں والا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے؟ یعنی وہ غنی ہے، اس کو پرواہ نہیں، وہ جتنا چاہے جس کو جتنا چاہے وہ دے دے۔ وہ اپنی مخلوق میں وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے پاس کسی چیز کی قلت ہے۔ اور میرے رب ہمارے کاموں سے بھی بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں اور آپ عمل کریں نہ کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں نہ کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہم اپنے جسم کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے اللہ کی خاطر اپنے جسموں کو تھکائیں یا نہ تھکائیں، میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہماری ہی تمنائیں ہماری ہی خواہشیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں انسان کے اگر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ بے پرواہ ہے، تو ہمیں اللہ کو یہ سب کچھ بنانے کی، کائنات یہ دنیا ہم سب کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود تھے۔ لیکن سوچیں کہ اللہ نے اس آزمائش سے نکال کر وہ جنت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا، کہیں نہیں قرآن میں کہا کہ تم اس دنیا کے وارث ہو۔ اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ تم اس زمین کے وارث ہو۔ اللہ نے نہیں کہیں فرمایا کہ تم اس اولاد کے وارث، تم اولاد کے وارث ہو یا اولاد تمہاری وارث۔ اللہ نے فرمایا یہ سب میرا ہے، یہ سب میرا ہے۔ ہم تو سمجھ لیں کیئر ٹیکرز ہیں بس، غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم خود کو غلام سمجھیں تو تب، ہم اپنے آپ کو رب کی غلامی میں لائیں تو تب۔ ہم نے تو غلام سمجھا ہی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں گھر ہے میری حکمرانی ہو، اولاد ہے میری حکمرانی چلے اولاد پر، میں ساس ہوں تو میری حکمرانی چلے، میں بیوی ہوں تو میری حکمرانی چلے، میں بیٹی ہوں تو میری مرضی چلے۔ کبھی دیکھا ہے جو پھل سے جو ڈالی، جو جس ڈالی پر پھل ہوتا ہے وہ ڈالی ہمیشہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ کبھی کھڑی نہیں ہوتی سیدھی، وہ کھڑی رہ ہی نہیں سکتی۔ جس دل میں میرا رب آ جائے، اس دل کے اندر انا کیا، اس دل کا اکڑنا کیا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں اپنی رضا عطا کر دے، تو ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا پروردگار۔ تو ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، تو غنی ہے، تو حمید ہے، ہم تیری تعریفیں نہیں بیان کر سکتے، ہماری زبان تیری وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتی جو جس سے تیری تعریفیں بیان ہو سکیں۔ میرے رب تو
تو سمجھ جا ہمارے الفاظ کو، تمہارے دلوں کو سمجھ جا، تو یقیناً تو سمجھنے والا ہے پروردگار، تو ہماری دعاؤں کو سن لے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارے لیے ہر ہر کام کے لیے کافی ہو جا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔